بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سوشیالوجی پارٹ 2 یہ ہمارا ٹاپک ہے. بیسیکلی یہ میں سلیبس جو چیک کیا ہے، یہ پورا 50% کے جو چیپٹر ہیں سوشیالوجی پارٹ 2 کے وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہے. تو پارٹ 3 میں آپ نے اس کو پی پی سی کے ساتھ ایک سبجیکٹ ہے جنرل پرنسپلز آف کرمنل لا، وہاں آپ نے پڑھنا ہے. تھوڑا بہت فرق ہے اور وہ فرق جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اور آپ کے سامنے پیشنہادی بھرا لیے 2 سال آپ نے پڑھنا ہے. پارٹ 2 میں سوشیالوجی کے ساتھ اور پارٹ 3 میں پی پی سی کے ساتھ جنرل پرنسپل آف کرمنل. اور اس میں ایل ایل بی 3 ایئر کے پارٹ 1 میں بھی یہ پی پی سی کے ساتھ شامل ہے. چونکہ سوشیالوجی کا بھی لا گیٹ میں شامل نہیں ہوا، لیکن جنرل پرنسپل آف کرمنل لا تو آلریڈی شامل ہے لا گیٹ میں. اس لیے لا گیٹ میں بھی یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور خاصی اہمیت کے حامل ہیں. ان کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ سمجھیں کہ کرمنل لا جو بعد میں بیشتر لوگ چونکہ کرمنل لا میں جاتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، تو پہلا ان کا سٹیج جو ہے یہی ہوتی ہے کہ بیلے پکڑ لیں، کچھ اور کام کر لیں، تو کرمنل لا کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو یہ اگر اس کی فلاسفی کو سمجھ جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ اس لیے یہ سبجیکٹ بڑی اہمیت کا عمل ہے. اس سے پہلے لیکچر ہو چکا ہے اور ایم سی کیو بھی ہو چکے ہیں. اب یہ جو ایم سی کیو ہم کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں، جہاں جہاں ہم سمجھانے کی ضرورت ہے اس میں پورا بات کر رہے ہیں. پچھلا جو لیکچر تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں بڑی زیادتی بھی ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ. پیچھے ہم نے 4 کویسچن جو جنرل پرنسپل آف کرمنل لا کے ہیں ان کو ایک ہی چیپٹر میں سمجھایا ہوا ہے، اور ان کے جو مین پوائنٹس ہیں، کرائم ہیں اور اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ایسے سرسری سا ذکر کر کے بک میں آگے گزر گئے ہیں. صرف ہیڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیٹیل ہے، حالانکہ وہ جنرل پرنسپل کرمنل میں جائیں گے پورا ایک سوال ہے اور 16 نمبر کا سوال آئے گا وہ، اور اگر 20 نمبر کا سوال آئے گا بلکہ وہ، کیونکہ 2 سوال آئیں گے اس میں سے ایک کرنا ہے وہ جنرل پرنسپل کرمنل لا والے پورشن میں سے اور مسٹ ہے، تو وہ پھر آپ کا 20 نمبروں کا سوال ہوگا. اسی طرح اس کے آگے تھوڑے سے ٹاپک شامل کیے ہیں جو صرف یہاں اس سے تھوڑا سا ذکر کر کے آگے چلے گیا، لیکن جو ایم سی کے حوالے سے ضروری چیزیں تھیں وہ میں بتا چکا ہوں. پچھلا لیکچر دوبارہ آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو محسوس انشاءاللہ ہوگا کہ اس میں کمی نہیں میں نے چھوڑی. تو اب یہ دوسرا ہم کرنے لگے ہیں. اس کے آگے جو ایم سی کیوز ہیں وہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ایم سی کیو نمبر 1 نیکسٹ لیکچر ہمارا جو 2 نمبر لیکچر نمبر 2 ہے سوشیالوجی پارٹ 2 کے کرائم والے حصے میں سے. تو کرائم از این ہیومن سوسائٹی از اویٹیبل، ان اویٹیبل، پرابیبل، نان پرابیبل. یہ 4 آپشن ہیں. ہم نے یہ بتانا ہے کہ کرائم میں انسانی معاشرے میں کرائم کا کیا اس میں کردار ہے، کیا اس کا کوئی اس سے بچ سکتے ہیں آپ یا نہیں بچ سکتے ہو، کیا یہ ممکنات میں ہے یا نہیں ہے. تو اس میں سب سے بھی آپ کا جز دوسرا ان اویٹیبل یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک فنامنا ہے. اور کویسچن نمبر 2 اکارڈنگ ٹو امیل ڈاک ہے، تو لفظ میں تو ڈاک ہے مار بھی بولنا مزاحمت نہیں اب کرتے انگریز لوگ. تو ڈاک ہے دیر از نو سوسائٹی دیٹ از ناٹ کنفرنٹڈ with the problem of criminality, inflation, law and order. تینوں اہم مسئلے ہیں ریسیشن، لیکن ہم نے اصل میں ہی بتانا یہ ہے کہ اس کا ڈارک تھیم نے کیا اس میں کیلکولیشن کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس میں سب سے ایک جز ہمارا دوسرا ہے کرمنالٹی، اور اس کے بعد ہے کرائم از اے فنامنا which to every member of the human society is of پرائمری کنسرن، سیکنڈری کنسرن، نو کنسرن، نیگلیجیبل کنسرن. یہ آپ نے بتانا ہے کہ کرائم جو ہے یہ کیسا فنامنا ہے کس سے ہوئی نمبر آف سوسائٹی کے لیے. تو یہ سب سے ضروری ہے کہ یہ پرائمری کنسرن ہے.
یہ ایک ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی تعلق ہے اس سے، اور سب سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا ہے، کرائم کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور اس کا اسٹڈی کرنا، اسے دیکھنا، اس کا حل سوچنا، اس کو روکنا، لوگوں کے رائٹس وغیرہ ڈسٹرب ہونے سے بچانا، یہ کرمنالوجی کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو یہ پرائمری کنسرن ہے، سیکنڈری نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو ہم پرائمری میں لیں گے۔ کویشچن نمبر 4، دی کائنڈ آف کیوریاسٹی وچ از دی بیسس آف انٹرسٹ ان criminology can be termed as scientific curiosity, unscientific curiosity, artificial curiosity, material curiosity۔ تو کس میں فال کرتا ہے؟ دی کائنڈ آف کیوریاسٹی کون سی ہے یہ؟ تو یہ ہماری سائنٹیفک کیوریاسٹی۔ اس کے بعد ہے دی ڈیفینیشن آف کرائم such that an intentional act or omission in violation of criminal law committed without defense or justification and sanctioned by the laws as felony or misdemeanor is given by۔ misdemeanor کا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بدعمالی پر مبنی جو افعال ہیں، جو بدعمالی پر مبنی فعل کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آپ نے بتانا ہے یہ کس کی ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن کس نے کیا۔ ڈیفینیشن جہاں بھی آئے گی اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ آپ جب سبجیکٹیو لکھ رہے ہوں تو ڈیفینیشن پوری لکھ سکیں، اس لیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھنے کا اس میں ڈیفینیشن میں احساس ہے اس کی تھیم تک پہنچے، تو اس کی مین تھیم کیا ہے۔ ہر جو فلاسفر ہے اس نے اپنے جب ڈیفینیشن دی ہے وہ خاص اینگل سے دی ہے، ایک ہی چیز کو مختلف فلاسفر مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان اینگل کے حوالے سے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ یہ کیا بات وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کو اگر دوبارہ غور سے آپ پڑھیں، دی انٹینشنل ایکٹ اور omission ان وائلیشن آف اے کریمنل لا، کسی کریمنل لا کی وائلیشن میں انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، یا کوئی ایکٹ کیا جائے یا مشن کیا جائے۔ ایکٹ میں نے ٹو ڈو ایبل اور مشن میں نے ناٹ ٹو ڈو ایبل، تو اس کو ہم کیا لیں گے کہ کمیٹڈ ود آؤٹ ڈیفینس اور جسٹیفیکیشن اینڈ سیکشن بائی دی لا، اور اس میں کوئی آپ ڈیفینس بھی نہ کر رہے ہو اپنا، اور کوئی جسٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس نہ ہو، اور سینکشن بائی دی لا، اور اس میں قانون نے اسے بدعمالی تصور کیا ہو، تو اس گیون بائی کس نے دی ہے یہ ڈیفینیشن۔ اچھی زبردست یہ ڈیفینیشن ہے، اگر اس کو یاد کر لیں تو یہ آپ کے کام آئے گی۔ پال ٹوپن، پال ٹوپن۔ کویشچن نمبر 6، an act which the group regards as sufficiently menacing threat to its fundamental interests to justify formal reaction to restrain the violator, this is definition of crime۔ اب 4 اقسام دی ہیں، یہ کس چیز میں کے حوالے سے کرائم کی ڈیفینیشن کیا گیا؟ ایک ہے ہمارا سوشل، ایک ہے لیگل، ایک ہے ان سوشل، 4 نمبر ہے انلیگل۔ تو ڈیفینیشن آپ دوبارہ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ ہم سے پوچھ کیا رہا ہے، ڈیفینیشن کرائم کی ہے، لیکن پوچھ رہا ہے یہ کرائم کی ڈیفینیشن کس حوالے سے، لیگل حوالے سے یا سوشل حوالے سے ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو اس میں آپ کا جواب آ گیا کہ یہ سوشل کنسرن ہے، سوشل حوالے سے ہے، سوشل ڈیفینیشن آف کرائم ہے۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 7، دی پاسٹر اسکول آف سوشیالوجی از فاؤنڈیڈ بائی اگسٹ کومٹے، سدرلینڈ، بینتھم، میکس ویبر، 4 مشہور و معروف ہیں، اور اس نے پاسٹر اسکول آف سوشیالوجی کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے؟ اگسٹ کومٹے کو سمجھا جاتا ہے، یہ پہلے بھی بتایا چکا ہے۔ کلاسیکل اسکول آف کرمنالوجی واز اسٹیبلشڈ بائی، کس نے اسٹیبلش کیا تھا کلاسیکل اسکول آف کرمنالوجی؟ بینتھم، باسیریا، آسٹن، بوتھ اے اینڈ بی۔ تو کویشچن درست ہے، بوتھ اے اینڈ بی۔ اور اس کے بعد ہے دی پاسٹر اسکول آف کرمنالوجی واز اسٹیبلشڈ بائی فیری، لمبراسو،
گاروفیلو نن آف دیس چوتھا آپشن ہے ہمارا اور نن آف دیس کوئی بھی ان میں سے نہیں تھا. اسکول آف کرمنالوجی وچ ڈیفائنڈ کرائم ان لیگل ٹرم. پازیٹیو اسکول, کلاسیکل اسکول, جرمن اسکول, آل آف ابو. تو یہ کلاسیکل اسکول ہے. اس کے بعد کیا ہے, دی فری ول تھیوری. فار ایگزامپل, a person is free to choose between right and wrong. Conduct was asserted by positivist school, classical school, German school, none of the above. تو classical school اس کا بھی جواب یہی ہے. This school which believed in deterrent effect of punishment was positivist school, کلاسیکل اسکول, جرمن اسکول, نن آف دی. آپشن ہمارے پاس وہی ہے, اوپر کوشچن تبدیل ہو رہا ہے. تو ڈیٹرن افیکٹ آف پنشمنٹ جو ہے اس کے کون بلیو کرتا ہے, تو یہ کلاسیکل اسکول, یہ بھی اسی کا ہے. اپروچز ٹو سوشیالوجی آر 1 2 3 4. کتنی اپروچز ہیں؟ 3 ہیں. اس کے بعد کتنی ہے؟ منظریہ از فزیکل ایکٹ, کنسپریسی مینٹل ایلیمنٹ, بوتھ اے اینڈ بی. یہ مینٹل ایلیمنٹ ہے, سی آپشن ہمارا درست ہے. اس کے بعد ہے ایکٹ کمیٹڈ ڈیو ٹو مسٹیک آف فیکٹ از این offense. No offense if done in good faith, merely a defense, but still culpable under law. None of these. Act committed due to mistake of fact. اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جرم ہے کیا نہیں. تو اس میں ہمارا ہے no offense if done in good faith. تو اگر good faith میں کوئی کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے, وہ درست ہے, offense شمار نہیں ہوگا. اس لیے ایکٹ omitted due to mistake of law. mistake of law اس کی جگہ آ جاؤ اور ایکٹ omitted. An offense, no offense if done in good faith, an offense and isn't good defense. None of these. اب یہ mistake of law جو ہے, یہ کہنا کہ جی مجھے غلطی لگ گیا قانون کی, یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے. اس لیے یہ offense شمار ہوگا اور not good defense شمار ہوگا. اور یہ خوبیاں کس میں ہے؟ ہمارا سی آپشن میں. اس کے بعد ہے Question number 17. Mischievous act by a child under age of 7 years. An offense, no offense, offense with punishment of life imprisonment. یہ 3 آپشن ہیں ہمارے پاس. اور یہ بیسیکلی جو انہوں نے ابھی پی پی سی تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوگا وہ آسانی سے سمجھ لیں گے. وہاں ایک سیکشن شروع میں ڈیفینیشن میں آ جائے گا کہ انڈر 7 ایئر ایج کا بچہ جو فیل کرتا ہے وہ ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. ایکسیپشن کیا ہوتی ہے؟ مستثنیات. مستثنیات سب آپ کے لیے سمجھنا اور مشکل ہوگا, ایکسیپشن سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جسے استثناء حاصل ہو, تو جسے اگنور کیا جا سکتا ہے, جسے برداشت کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ انڈر 7 ایئر اولڈ چائلڈ ہی ڈزنٹ ہیو اینی سینس, he doesn't know about the consequence of his act, so یہ اسے اس کا جرم شمار نہیں کیا جاتا. تو اس لیے no offense, بی آپشن ہمارا یہ درست ہوگا. اس کے بعد ہے question number 18. the system which is followed in different arts of the world in administration of criminal justice is. آپ کی 4 آپشن اس کے سامنے آگے. ایکوزیسٹوریل سسٹم, inquisitorial system, investigatory system, both A and B. تو question کا جواب ہے both A and B ہمارا درست ہے. An act of intoxicated person is an offense in all cases. An offense only in intoxication was involuntary. C option ہے a complete defense if intoxication was involuntary. اب یہ سی آپشن یہ 4 ہے ہمارے پاس. ایک کمپلیٹ ڈیفینس آف انٹاکسیکیشن واز والنٹری, اور ہمارا آپشن درست ہے سی, اے کمپلیٹ ڈیفینس
انٹاکسیکیشن واز انوالنٹری. والنٹری سے کیا مراد ہے کہ اگر اپنی مرضی سے وہ نہیں لی گئی نشہ آور چیز نہیں لی گئی تو پھر کوئی جرم واقع ہو گیا تو یہ کمپلیٹ ڈیفینس ہے اور یہی جواب درست ہے ہمارا سی. تو کوشچن نمبر 20 اے کرائم کمپرومائزز آف 1 2 3 4 اس میں کتنے ایلیمنٹس ہیں کرائم کا کمپرومائزز کمپرائزز آف ایلیمنٹس یہ 2 ہیں. اس کے بعد کیا آ گیا ابیٹمنٹ آف کرائم از نو کرائم اے کمپلیٹ ڈیفینس کرائم نن آف دی ابو. ابیٹمنٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کرائم ہے یہ کرائم نہیں ہے کمپلیٹ ڈیفینس ہے یہ دفاعی طور پر لوگ لیتے ہیں نن آف دیز تو یہ ایک کرائم ہے. یہ ہمارا کوشچن نمبر 22 کانسپریسی ٹو کمٹ اے کرائم از اے کرائم وین کمپلیٹڈ اے کرائم ایون اف ناٹ کمپلیٹڈ نو کرائم ایٹ آل اے کرائم اف ابیٹڈ. یہ کیسا کرائم ہے کہ مکمل ہونے کے بعد جرم ہوگا تو کانسپریسی کے بارے میں ہمیشہ یہ وہ جرم ہے جو مکمل ہونا ہو کانسپریسی کا جرم مکمل ہو جاتا ہے. تو آپشن کیا ہے اے کرائم ایون اف ناٹ کمپلیٹڈ. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے ختم ہوا ہے. MCQ بھی اس میں جتنے تھے 22 وہ مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم مزید کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد رکھیں.